Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Strategic management once again. اور اسٹریٹجک مینجمنٹ میں ہم 38 لیکچرز کر چکے ہیں آلریڈی، اینڈ دس از آور 39th لیکچر. ہمارا 39واں لیکچر ہے آج. ہم تقریباً اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں. آپ کی کتاب جس کا میں نے بارہا ذکر کیا ہے، اسٹریٹجک مینجمنٹ، اس کے آتھر یا مصنف ہیں فریڈ آر ڈیوڈ. اور فریڈ آر ڈیوڈ کی یہ مشہور کتاب اسٹریٹجک مینجمنٹ کا 9th ایڈیشن ہے، 9واں ایڈیشن ہے. اور میں ہمیشہ کہتا بھی ہوں، آج پھر امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ اپنی کتاب میں سے جو موضوع پورشنز ہیں، جو متعلقہ ٹاپکس ہیں، چیپٹرز میں سے ضرور پڑھتے ہوں گے. اور ابھی بھی وقت ہے. آئی وڈ اسٹل سے کہ آپ چیپٹرز لازمی پڑھیں. یہ کتاب خاصی جامع ہے اور اس ٹاپک یا اس سبجیکٹ کے مطابق اس کا مطالعہ کرنا کافی اہم ہے، ضروری ہے. اگر آپ اس کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں نہ آئیں. اس کے علاوہ اس پرٹیکولر کورس کے معاملے میں میں ایک اور بات بھی آپ سے کرنی چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آنے والے میں بھی 40-50 سال کے لیے بھی آپ کے کام آئے گی. جب آپ یہ کورس اپنا کمپلیٹ کر لیں گے، اپنی جابز پہ زیادہ مہارت کے ساتھ جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کا تعلق یا بزنس اسٹریٹجی بھی، جو کہ اس کا دوسرا نام ہے بزنس اسٹریٹجی، اس کا تعلق یا اس سے پالا پڑتا رہتا ہے. اور وقتاً فوقتاً جیسے جیسے آپ ترقی کرتے جائیں گے اپنی آرگنائزیشنز میں، اپنی جابز میں، یا ایون اپنے کاروبار میں، اپنے نجی ذاتی کاروبار میں، آپ دیکھیں گے کہ اس موضوع کی، اس سبجیکٹ کی آپ کو یاد آتی جائے گی اور آپ کو محسوس ہوگا کہ اپنے کاروبار میں یا جہاں کہیں آپ کام کرتے ہیں وہاں اسٹریٹجیز کیسے بنائی جاتی ہیں، کیوں بنائی جاتی ہیں، اور ان کی اہمیت کیا ہے. پھر ایک ایسا بھی وقت آئے گا، شاید اگلے چند سالوں میں نہ صحیح، لیکن آگے جا کر ایک ایسا وقت آئے گا جب آپ ایک ایسے منصب پہ بیٹھے ہوں گے جہاں اسٹریٹجیز یا حکمت عملی بنانا آپ کا کام ہوگا. اور اس وقت پھر آپ کو میری نہیں تو اس کتاب کی ضرور یاد آئے گی. اور میرا مشورہ ہے، جہاں جہاں بھی میں یہ پڑھاتا ہوں، جب بھی پڑھاتا ہوں، میں ہمیشہ یہ مشورہ یا مشورتاً یہ بات کہتا ہوں کہ اس کتاب کو لے کر سنبھال کر رکھیں. عموماً کتابیں جو ہیں وہ کچھ عرصے بعد خاصی خستہ حالت میں پائی جاتی ہیں. کچھ عرصے بعد لوگ کتابیں دے دیتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ پھینک دیتے ہیں، دے دیتے ہیں اور لوگوں کے استعمال کے لیے دے دیتے ہیں. مگر یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آنے والے وقت میں آپ کے پورے پروفیشنل کیریئر میں آپ کے کام آئے گی، ایک ریفرنس بک کے طور پہ آپ کے کام آئے گی. لہذا میں آپ سے پھر یہ کہوں گا، اور شاید اگر آپ اجازت دیں تو اصرار کے ساتھ کہوں گا، کہ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں. فریڈ آر ڈیوڈ کا 9th ایڈیشن ہے، اسٹریٹجک مینجمنٹ اس کا نام ہے. پرینٹس ہال اس کے پبلشرز ہیں. یہ کتاب مل جاتی ہے، بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد سنبھال کر ایز اے ریفرنس بک رکھیے گا، تاکہ مستقبل میں آپ کے یہ کام آئے گی. ایز اے ریفرنس بک آپ اس کو استعمال کر سکیں گے. پھر اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے جو کہ کافی لازمی ہے، کہ اس کتاب میں شروع میں آپ دیکھیں گے کہ چیپٹرز دیے ہوئے ہیں.
9 چیپٹرز ہیں. 9 چیپٹرز کے بعد اس میں کیسز دیے ہوئے ہیں اور تقریباً میرا اندازہ ہے، میرا خیال ہے 40 کے لگ بھگ کیسز ہیں، اور مختلف شعبہ زندگی سے جو کام کرنے والی مختلف شعبوں میں جو کام کرنے والی کمپنیاں ہیں ان کے ایکچوئل کیسز دیے ہوئے ہیں. گو کہ یہ کیسز امریکن کمپنیز کے ہیں یا یورپین کمپنیز کے ہیں، بلکہ زیادہ تر کیسز جو ہیں ایسے کمپنیز کے ہیں جو گلوبل بھی کہلاتی ہیں. گلوبل سے مراد کہ وہ پوری دنیا میں وہ کام کر رہی ہیں. تو میرا مشورہ اگین یہ ہے، بلکہ ایکچولی تو اگر آپ اسے دیکھیں تو اس کورس کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ چیپٹرز پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی، اور اس کے خاص طور پہ اس کے بعد، چیپٹرز پڑھنے کے بعد آپ ان کیسز کو اینالائز کریں، ان کیسز کو پڑھیں اور ان کو اینالائز کریں. یہ 7-8 صفحوں سے لے کے اور 20-30 صفحے تک کے بھی کیسز ہیں اس میں اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، انکم اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، مزید ڈیٹا جو بھی درکار ہے اس کیس کو اینالائز کرنے کے لیے سب دیا ہوا ہے. یہ ایک ہمارے کورس کا حصہ ہے. آپ نے صرف چیپٹرز ہی نہیں پڑھنے ہیں، آپ نے وہ کیسز بھی سالو کرنے ہیں. کچھ کیسز جو ہیں وہ ورچوئل یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو کہے جائیں گے کہ آپ سالو کریں، اور وہ آپ سالو کر کے غالباً ادھر پہ بھیجیں گے. اور کچھ کیسز جو ہیں وہ میں آپ کو ویسے ہی کہوں گا کہ آپ اپنے طور پہ سالو کریں. ٹیک یور ٹائم، کوئی جلدی نہیں ہوگی. جب آپ کو ٹائم ملے کتاب اٹھائیے، اس میں سے کیس پڑھیں، اور 2 دن 3 دن لگا کر، بے شک ہفتہ لگائیں ایک کیس کو اینالائز کرنے میں، اور اس کیس کو اینالائز کریں. اینالائز کرنے کے بعد جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے شروع سے دیکھیے ویژن سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھا ہے، مشن سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھا ہے. چیپٹر 2 تھا یہ کتاب کا. تو ویژن سٹیٹمنٹ بنائیے، اس کمپنی کا یا اس آرگنائزیشن کا ویژن سٹیٹمنٹ دیکھیے، اس کو اسٹڈی کیجیے، اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کیجیے. اسی طرح بزنس مشن ہے یا مشن سٹیٹمنٹ ہے، مشن سٹیٹمنٹ کو بھی دیکھیے، اس آرگنائزیشن کے مشن سٹیٹمنٹ کو دیکھیے، اس کو اینالائز کیجیے. دیکھیے کہ مشن سٹیٹمنٹ کے کمپوننٹس جو ہیں، کون کون سے کمپوننٹس اس میں کور ہوئے ہیں، کون سے کمپوننٹس نہیں کور ہوئے. اور یہ کرنے کے بعد اپنے طور پہ اسی آرگنائزیشن کا مشن سٹیٹمنٹ پروپوز کیجیے یا لکھیے، اور اس کے بعد بے شک کسی کو دکھائیے، کسی سے مشورہ کیجیے کہ دیکھیے بھائی یہ مشن سٹیٹمنٹ میں نے لکھا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جس طرح لوگ ایسے لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں اور پھر اصلاح کے لیے لے جاتے ہیں، تو بے شک اینڈ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ پلیز فیل فری. مجھے کوئی یہ نہیں ہے، دقت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. بے شک مجھ سے آپ رابطہ کر لیں اور اس کو دکھائیں، اس پہ مشورہ کریں کہ آیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک طرح کی ایکسرسائز ہے. اسائنمنٹ کے طور پہ تو آپ کو ملے گی، لیکن اس کے علاوہ اپنے طور پہ بھی کیجیے. مشن سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو یاد ہوگا آپ نے ای ایف ای بنانی سیکھی تھی. ای ایف ای کو پھر میں دہراتا چلوں. ای ایف ای اسٹینڈس فار ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن. یس. تو ای ایف ای بنائیے اس میں اپرچونٹیز اور تھریٹس کی لسٹ بنائیے، ان کو ویٹیج اسائن کیجیے، پھر ان کی ریٹنگ کیجیے، پھر ویٹڈ سکور نکالیے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. یہ کرنے کے بعد وی کم ڈاؤن ٹو دی انٹرنل اسیسمنٹ، اور انٹرنل اسیسمنٹ بھی ویسا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کریں گے. انٹرنل اسیسمنٹ میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، یہ آج ایک ریکیپیچولیشن ہوتی جا رہی ہے، ایک ریویژن ہوتی جا رہی ہے.
کہ آپ اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کا جائزہ لیں گے. اپنی سے مراد اس آرگنائزیشن کا یا اس کیس میں جو بھی کمپنی ہے یا جو بھی فرم ہے اس کا آپ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کی ایک لسٹ بنائیں گے. وہاں بھی اس کو ویٹیج اسائن کریں گے, ریٹنگ دیں گے, اور پھر ویٹڈ اسکور نکال کے اسے اسٹڈی کریں گے. Having done this, then we come to the real business. Strategies. اس کیس کو پڑھیے گا. اس کیس کو پڑھنے کے بعد یا کسی بھی کیس کو, اینی کیس جو آپ پڑھ رہے ہیں, پھر اس کو پڑھ کر اندازہ لگائیے گا, حساب لگائیے گا بالکل لائک اے فزیشین. جیسے کہ ایک طبیب موازنہ کرتا ہے, وہ معائنہ کرتا ہے مریض کا اور اس کے بعد تشخیص کرتا ہے, ڈائگنوز کرتا ہے. اسی طرح آپ بھی کریں گے, اینڈ آئی ایم ایبسلیوٹلی سرٹن کہ آپ بالکل کریں گے اور بخوبی کریں گے. کیا کریں گے؟ اسٹریٹجیز کا جائزہ لیں کہ اس آرگنائزیشن کی جو آپ کو کیس میں جو کچھ ڈیٹا یا ڈیٹیلز دی گئی ہیں اس کو پڑھنے کے بعد what do you think کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے جو وہ اس وقت اپنا رہے ہیں, جس حکمت عملی کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ حکمت عملی کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر آپ جائزہ لیجئے اس کا مزید, اس کی ٹوز انالیسس کیجئے. یہ بھی آپ نے پیچھے پڑھی ہے. ٹوز اسٹینڈنگ فار تھریٹ, اپرچونٹیز, ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھس. اس کا اسی طرح خاکہ بنائیے, وہ میٹرکس بنائیے, BCG میٹرکس بنائیے اس کا, اسی آرگنائزیشن کی. اسپیس میٹرکس بنائیے, انٹرنل ایکسٹرنل IE میٹرکس بنائیے, اینڈ دین گرینڈ اسٹریٹجی میٹرکس بنائیے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آف آل, فائنلی جا کر پھر ان تمام جو آپ نے میٹریسز بنائے ہیں ان میں سے آپ دیکھیے کہ زیادہ موزوں اسٹریٹجیز کون سی ہیں. ایک تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کمپنی فالو کیا کر رہی ہے, کون سی اسٹریٹجی فالو کر رہی ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے حساب کے مطابق, آپ کی تشخیص کے مطابق کون کون سی اسٹریٹجیز اس آرگنائزیشن کے لیے موزوں ہیں. اینڈ ونس یو ہیو لیڈ یور فنگر, جیسے نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا, انگلی رکھتے ہیں, تو ونس یو ہیو بین ایبل ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ بھئی آپ کے جائزے کے مطابق یہ اسٹریٹجیز ہیں, حکمت عملیاں ہیں جو اپنائی جا سکتی ہیں, پھر آپ نے اس کا موازنہ کرنا ہے, ان کا موازنہ کرنا ہے. اس کے لیے QSPM, ٹھیک ہے, QSPM کوانٹیٹیو اسٹریٹجک پلاننگ میٹرک. اور یہ جو آپ بنائیں گے پھر اس میں آپ جو آپ نے 3 یا 4 یا 2 جو بھی اہم حکمت عملیاں ہیں یا سجیسٹڈ اسٹریٹجیز ہیں آپ کے جائزے کے مطابق, ان کا موازنہ کریں گے, ان کو ویٹیج اور ریٹنگ اسائن کریں گے, اٹریکٹونیس ان کی دیکھیں گے. اٹریکٹونیس سے مراد کون سی اسٹریٹجی کتنی اٹریکٹو محسوس ہوتی ہے. اینڈ فائنلی یو کم ڈاؤن ٹو اے ٹوٹل اٹریکٹونیس اسکور فار ایچ اسٹریٹجی. اینڈ ونس glance on these strategies will tell you کہ ان میں سے کون سی اسٹریٹجی زیادہ موزوں. سو یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو آپ کو لازمی کرنا پڑے گی یا آپ کو لازمی کرنی چاہیے. ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, بار بار اسے کریں. اور اگر آپ جو جیسے 40 کیسز دیے ہوئے ہیں, 40 میں سے آدھے بھی اگر آپ کر لیں تو I can assure you that as far as business strategy is concerned, as far as business policy is concerned, as far as strategic management is concerned, you will have nothing to worry about. کوئی آپ کو پھر پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی. اور آئندہ آگے آنے والے سالوں میں 10 سال, 20 سال, 25 سال میں
یہ آپ کے کام آئے گی. So, my friends, ladies and gentlemen, قصہ مختصر یہ کہ اس کتاب کو فریڈ آر ڈیوڈ کا 9th ایڈیشن پرنٹس ہال کا پبلش کیا ہوا، اسے ضرور حاصل کیجیے گا اور اسے سنبھال کر ایک ریفرنس بک کے طور پہ اپنے پاس رکھیے گا، یہ آپ کے کام آئے گا. سو یہ تھا، دیکھیے کہ مور اور لیس ہم نے پیچھے جتنے بھی ٹاپکس پڑھے ہیں ان کا ذکر ہو گیا، سو ان کی ایک ریویژن ہو گئی. جو لاسٹ لیکچر تھا وہ اسی سے چیپٹر 9 نہیں تھا، چیپٹر 8 تھا، اور چیپٹر 8 کے جو لاسٹ پورشن تھا اس پہ ہم بات کر رہے تھے. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی ایویلویشن اور دی میتھڈ آف ایویلویشن فار دا ورتھ آف اے بزنس، کہ کوئی بزنس ہے اس کی ورتھ کیسے ہم جان سکتے ہیں. اور ہم نے اس میں اگین 3 بیسک اپروچز لی تھی، اور 3 بیسک اپروچز کیا تھیں؟ واٹ اے فرم اونس، what a firm earns, and what is a firm capable of bringing into the market. اس کے اوپر ہم نے اپنا لاسٹ لیکچر ختم کیا. آج یہیں سے ہم آگے چلتے ہیں. ان ایشوز کی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں اگلا جو ایشو تھا وہ تھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. اینڈ therefore, ladies and gentlemen, we will start today with the research and development issues. اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایشوز میں جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وی ہیو اے ڈسکرپشن، اور وی ٹرائی ٹو سی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایشوز جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ کس سے متعلق ہیں، وٹ ڈو دے ریلیٹ ٹو. آئیے دیکھیے اسکرین پہ. نیو پروڈکٹس اینڈ امپروومنٹ آف ایگزسٹنگ پروڈکٹ وچ الاؤ فار افیکٹو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. اب دیکھیے یہ ایسی بات ہے کہ آپ یا کوئی آرگنائزیشن ایک پروڈکٹ یا ایک سروس اپنے کسٹمرز کو مہیا کرتے ہیں، اور یقیناً منوپلی تو آج کی دنیا میں ہوتی ہی نہیں ہے، اور بھی کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں اسی انڈسٹری میں جو کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر کمپیٹیٹر کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر آرگنائزیشن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ون وے اور دی ادر، سم ہاؤ اور دی ادر، I should get, or my organization should get, or my firm should get a competitive advantage over my other competitors. Competitive advantage ایک ایسا ہتھیار ہے جو کامیابی گارنٹی کرتا ہے، اور اسپیشلی کوئی ایسا competitive advantage جس کو آپ کے حریف، آپ کے کمپیٹیٹرز آسانی سے کاپی نہ کر سکیں، یا اپنا نہ سکیں، یا امیٹیٹ نہ کر سکیں آسانی سے. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج سدا بہار پھولوں کی طرح ہمیشہ ہی ہرا رہتا ہے، ہمیشہ ہی وہ میسر رہتا ہے. نہیں، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، جو میدان میں دوسرے کھلاڑی ہوتے ہیں، جو انڈسٹری میں دوسرے کمپیٹیٹرز، دوسرے آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، وہ بھی آخر کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ آگے نکلیں، وہ لیڈر بنے مارکیٹ میں. لہذا وہ بھی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل کرنے کی. سو الٹیمیٹلی ایک وقت ایسا آتا ہے جب کوئی بھی آرگنائزیشن کی کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج جو ہے
وہ یا تو دوسری آرگنائزیشنز حاصل کر لیتی ہیں، اسے اپنا لیتی ہیں، اور وہ بھی وہی چیز یا اسی انداز کو اپنا لیتی ہیں، تو پھر آپ کو وہ فائدہ جو ہے، جو ایج ہے، کمپیٹیٹو ایج ہم جسے کہتے ہیں، وہ میسر نہیں رہتا۔ یا ایک اور صورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کو تھامے رکھتے ہیں، لیکن جو کمپیٹیٹر ہے وہ کوئی نئی چیز لے آتا ہے یا کوئی نئی ڈیولپمنٹ کر لیتا ہے، اور وہ بھی کوئی ایسی کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل کر لیتا ہے جس سے اسے یا تو سبقت حاصل ہو جاتی ہے، یا وہ جو آپ کو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج تھا، جو آپ کو کمپیٹیٹو ایج تھا، وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً کمپیٹیٹرز آگے نکلنے لگتے ہیں۔ سو یہ جو دوڑ ہے مسلسل، یہ جو مسلسل ایک اسٹرگل ہے ٹو گیٹ اہیڈ آف یور ادر کمپیٹیٹرز، یہ ہر آرگنائزیشن کو مجبور کرتی ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ توجہ دینے کے لیے۔ اور اسی لیے جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نیو پروڈکٹس لے کر آنا یا جو موجودہ ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہیں ان کو امپروو کرنا، یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور ایگزسٹنگ موجودہ پروڈکٹس کو امپروو کرنے سے مراد ہماری یہ ہے کہ وہ اس طرح کی امپروومنٹ ہو کہ جو ہماری اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن ہے اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے میں ہماری مدد کرے۔ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن سے مراد اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے کہ آپ مارکیٹ شیئر گین کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میری آرگنائزیشن کا مارکیٹ شیئر ہے لیٹس سے 17%، اور میں نے اپنے لیے ایک گول سیٹ کیا تھا کہ بائی دی نیکسٹ 5 ایئرس، بائی دی اینڈ آف دا نیکسٹ 5 ایئرس، یہ 17% کو بڑھا کر ہم کم از کم 30% پہ لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا گول تھا۔ اور کیسا گول تھا؟ اب یہ دیکھیے، یہ پھر ایک ریویژن ہو رہی ہے۔ یہ کیسا گول تھا؟ یہ تھا اسٹریٹجک گول۔ یہ میرا اینول بجٹ نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک گول تھا۔ اور اسٹریٹجک گول یا لانگ ٹرم آبجیکٹو کے ہونے کی وجہ سے مجھے ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی جو اس اسٹریٹجک گول کو، جو اگلے 5 سال کا ہے، اس کو اچیو کر سکے۔ So, in order to bring about a successful implementation of this particular strategy, I have to have tools, I have to have distinctive competencies, I have to have a competitive edge, I have to have a competitive advantage. ہر وہ چیز جو میری حکمت عملی کو اچھی طرح امپلیمنٹ کرنے میں میری مدد کرے، تاکہ اس اسٹریٹجی یا حکمت عملی کے ذریعے میں اپنے لانگ ٹرم اسٹریٹجک گولز کو حاصل کر سکوں۔ ہر وہ ٹول، ہر وہ حربہ، ہر وہ طریقہ مجھے اپنانا ہوگا۔ اور اس میں جہاں تک پروڈکٹس اینڈ سروسز کا تعلق ہے، ایک اہم امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، جس کے ذریعے ہم نئے پروڈکٹس لے کر آ سکتے ہیں مارکیٹ میں، یا ایگزسٹنگ پروڈکٹس کو ہم اس طرح امپروو کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہماری جو اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن ہے وہ افیکٹولی بااثر یا مؤثر، بااثر تو نہیں، مؤثر انداز میں ہو سکے۔ سو یہ ہے ریسرچ
اینڈ ڈیولپمنٹ کا میجر ایشو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بات ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ لیول آف سپورٹ جو ہے وہ ہمیشہ ریسورس کی اویلیبلٹی کی وجہ سے کنسٹرینڈ ہوتا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، پیچھے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں میں، لیکن آج پھر اس کو دیکھیں۔ میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ مینجمنٹ دوسرا نام ہے ریسورسز کے لیے تگ و دو کا۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے مینجمنٹ کا۔ اٹس آل اباؤٹ ایلوکیشن آف ریسورسز۔ ہر شخص، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر آرگنائزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم ریسورسز حاصل کیے جائیں تاکہ کام اچھی طرح سر انجام دیا جا سکے اور نیک نامی حاصل کی جائے۔ یہی ہے بیسکلی، اس کی جو ڈائنامکس ہیں وہ یہی ہے۔ اب دیکھیے کہ ادارے کے اندر بھی آپ دیکھیے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف فنکشنل ایریاز ہیں، پرچیز والے ہیں، R&D والے ہیں، پروڈکشن والے ہیں، ہیومن ریسورس والے ہیں، اکاؤنٹس اینڈ فائنانس والے ہیں، سیکیورٹی والے ہیں، وغیرہ وغیرہ، دیگر سیلز اینڈ مارکیٹنگ۔ اسی طرح بے شمار فنکشنل ایریاز ہوتے ہیں ہر ادارے میں، اور ہر فنکشنل ایریا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یعنی ان کو زیادہ سے زیادہ ریسورسز ایلوکیٹ کیے جائیں۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ والوں کو پوچھ کر دیکھیں، وہ کہیں گے کہ جی اصل کام تو ہمارا ہے، اگر ہم کام نہ کریں گے تو پروڈکشن اور یہ وہ سب کیا فائدہ ہے۔ سو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ان کو میکسیمم ریسورسز ایلوکیٹ ہوں۔ اسی طرح پروڈکشن والے ہیں، اسی طرح اور دیگر ڈپارٹمنٹس یا فنکشنل ایریاز ہیں۔ سو ایوری بڈی از لوکنگ آؤٹ فار ریسورسز، ایوری بڈی از آؤٹ ان دا رن فار ریسورسز۔ اور اسی طرح ان تمام فنکشنل ایریاز کو جب آپ ایڈ اپ کرتے ہیں، وی کم ٹو اے فرم اور این آرگنائزیشن۔ آرگنائزیشنز ہمیشہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ دے ہیو اے کنسٹرین ریگارڈنگ ریسورسز۔ ہر آرگنائزیشن سمجھتی ہے کہ کاش ہمارے پاس اور ریسورسز ہوتے تو اس سال تو ہم تہس نہس کر دیتے، مارکیٹ میں تہلکہ مچا دیتے مارکیٹ میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ریسورسز کی ایلوکیشن ہے، دس از واٹ آلسو کاؤنٹس سو ویری ہیویلی when it comes to research and development۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو پہلا بلٹ ہے، کہ لیول آف سپورٹ جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف سے آرگنائزیشن کو جو سپورٹ کا لیول ہے وہ ہمیشہ ریسورس کی اویلیبلٹی کی وجہ سے محدود ہوتا ہے، یا اس کی حدیں اس پہ بندشیں لگی ہوتی ہیں۔ سو level of support is constrained by resource availability۔ اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر آئیے ہم اب اگلی پہ چلتے ہیں۔ ٹیکنالوجیکل امپروومنٹس شارٹن پروڈکٹ لائف سائیکلز۔ اب یہ پروڈکٹ لائف سائیکل جو ہے اس کو ہم ماضی میں پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ مارکیٹنگ کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے یقیناً مارکیٹنگ میں یہ پڑھا ہوگا یا پڑھ رہے ہوں گے، پروڈکٹ لائف سائیکل۔
ہر پروڈکٹ کا اپنا ایک لائف سائیکل ہے. میں نے وہ ڈسکرائب بھی کیا تھا آپ کو. یوزلی اس کا کلاسیکل گراف جو ہے وہ یوں ہی چلتا ہے کہ انٹروڈکشن سے گروتھ اور پھر میچورٹی اینڈ ڈکلائن. اب یہ جو ٹائم اسپین ہے اس کا یہاں سے چل کے اور یہاں آنے میں نے یہ خاصی ڈیٹیل میں آپ سے بات کی تھی کہ اٹ کین بی days, it can be weeks and months and years, and it can be decades, and as I said and as I explained, in some cases it can also be 100 years or plus. اب جو لمبے لائف سائیکلز ہیں وہ تو آرگنائزیشنز کے لیے وارے نیارے ہیں ان کے. ایکسلنٹ, دے لو اٹ. ایک اسٹڈی انکم پھر ہوتی چلی جاتی ہے. اٹ بیکمز اے کیش کاؤ. بی سی جی کے حوالے سے اٹ بیکمز اے کیش کاؤ. لیکن آج کی دنیا جو ہے وہ کافی مختلف ہے پچھلی دنیا سے. میرے والد محترم یہ سمجھتے تھے کہ ان کی دنیا جس میں وہ ٹائم سپین جو انہوں نے گزارا تھا وہ ان سے پچھلے سے بہتر تھا اور مختلف تھا. آئی تھنک کہ یہ جو وقت میں گزار رہا ہوں یہ پچھلے سے مختلف ہے, میرے والد کے وقت سے مختلف ہے. اینڈ مائی لٹل گرینڈ سن, ہی مسٹ بی تھنکنگ, اور جب اس کا وقت آئے گا تو ہی ول تھنک. اب تو ہی از ٹو ینگ ٹو تھنک آن دیز لائنس, بٹ جب ان کا وقت آئے گا تو وہ بھی یہی سوچیں گے, اور ایسا ہی ہوگا کہ ان کا وقت ہمارے وقت سے بہت مختلف ہوگا. تو یہ جو چینجز ہیں, واٹ از سو امپورٹنٹ اباؤٹ دس چینج؟ سوشل چینجز آئی ہیں, کلچرل چینجز آئی ہیں, بٹ موسٹ امپورٹنٹ آف آل جو چینجز ہیں وہ ٹیکنالوجیکل چینجز ہیں. اینڈ دیز ٹیکنالوجیکل چینجز برنگ ٹیکنالوجیکل امپروومنٹس. ظاہر ہے یہ امپروومنٹ کی خاطر ہی ہم بات کر رہے تھے نا ساری. ایکسکیوز می, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے. تو یہ جو ٹیکنالوجیکل امپروومنٹس کے لیے ٹیکنالوجیکل چینجز آتی ہیں, ریسرچ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کا جو خاطر خواہ اثر ہوتا ہے وہ سب سے پہلا جو ہے اسینشل اثر جو ہے وہ پروڈکٹ کے لائف سائیکل پہ ہوتا ہے. کیسے؟ کسی پروڈکٹ کو لے لیں, بہترین چل رہا ہوگا, کسٹمر سیٹسفیکشن اپنے اتم درجے کو پہنچی ہوئی ہوگی, ایوری تھنگ از نائس, اسموتھ سیلنگ فار دی آرگنائزیشن, اینڈ دین آل آف اے سڈن ایک دھماکہ ہوتا ہے. پتا چلتا ہے کہ جو دوسرا کمپیٹیٹر ہے انڈسٹری میں وہ کوئی ایک نئی انوویشن کے ساتھ ایک نیا پروڈکٹ لے آیا, یا پروڈکٹ میں اس نے کوئی ایسی نئی انوویشن جدت انٹروڈیوس کر دی ہے کہ ایوری بڈی از ناؤ رننگ اینڈ ایگر ٹو گیٹ دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. سو وہ جو میری اسموتھ سیلنگ تھی وہ تو ٹربولنٹ واٹرز میں داخل ہو گئی نا. Therefore ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اور ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے, میں تو مانتا ہوں, آپ بھی مانیں گے آئی ایم شیور, دیٹ ٹیکنالوجیکل امپروومنٹس جو ہیں وہ پروڈکٹ لائف سائیکلز کو شارٹن کر دیتے ہیں, چھوٹا کر دیتے ہیں. اور میں نے اس کورس کے دوران پچھلے 38 لیکچرز میں پتہ نہیں کتنی بار آپ کو مثال دی ہے کمپیوٹرز کی اور موبائل ٹیلی فونز کی. اسی طرح اور مثالیں ہیں. شوز کے معاملے میں لے لیں آپ, لباس کے کپڑے کے معاملے میں لے لیں آپ, ہر چیز کو آپ دیکھیں. وول واز سچ اے پاپولر فیبرک, فائبر, اون جسے ہم کہتے ہیں, کہ ہر کوئی وول ہی پہنتا تھا. اینڈ دین اس کے اوپر بھی کچھ پریشرز ایسے آئے, آبادی بڑھ رہی تھی, ان کی اویلیبلٹی جو تھی وہ محدود ہوتی جا رہی تھی یا ہو گئی ہوگی.
ایز اے ریزلٹ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا فائبر لایا جائے جو اون کا متبادل ہو یا اس سے بہتر ہو. اینڈ دیر یو آر, وی ہیڈ ایکریلک فار ایگزامپل, یا اور نائلون بیسڈ یا پولیسٹر بیسڈ اور مختلف قسم کے اور فائبرز ڈیولپ ہو گئے. ان کی وہ بات نہیں رہی. اسی طرح اور ہے ٹیکنالوجیکل, آپ دیکھیں گے امپروومنٹس کی وجہ سے, چینجز کی وجہ سے لائف سائیکلز کم ہو جاتے ہیں. اینڈ اف یو لک اراؤنڈ, اپنے گرد آپ اگر نظر دوڑائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. فائنلی اب ہم آتے ہیں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا اپروچ ہونی چاہیے ہماری, کیا اپروچ ہوتی ہے آرگنائزیشنز کی. جیسا ہم نے پیچھے کئی چیزوں کو دیکھا نا, ان کی اپروچز مختلف دیکھی ہیں, تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ آر دا ویریس اپروچز دیٹ وی کین اڈاپٹ. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, 3 اہم میجر جسے ہم کہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اپروچز ہیں کسی بھی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کی. دیر آر 3 میجر R&D approaches. پہلی اپروچ جو ہے, فرسٹ فرم ٹو مارکیٹ نیو ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس. جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا, ہر کسی کی کوشش ہے, ہر آرگنائزیشن کی کوشش ہے کہ میرے پاس کوئی کمپیٹیٹو ایج ہو, میرے پاس یا ہماری آرگنائزیشن کو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہو. اور میں نے اسی زمرے میں بات کرتے ہوئے ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز کا ذکر کیا تھا. تو آئیے اس کو بھی ذرا دہرا لیتے ہیں کہ کمپیٹنسی یا کور کمپیٹنسی تو وہ کام ہے جو آپ کے آرگنائزیشن کا بیسک کام ہے. فار ایگزامپل, ایک آرگنائزیشن ہے, وہ بسکٹ بناتی ہے یا اور کھانے کی اشیاء بناتی ہے, تو اس کا جو کور ایکٹیویٹی ہے, کمپیٹنسی ہے, دیٹ از ٹو پرووائڈ فوڈ آئٹمس, خاص طور پہ ان دی ایریا آف کنفیکشنریز. اسی طرح جو جوتے بناتے ہیں, ملک میں دیکھیے کئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو بہت بڑے پیمانے پہ پورے ملک میں چھائی ہوئی ہیں, جوتے بناتی ہیں, جینٹس کے لیے بھی, لیڈیز کے لیے بھی. اب ان کی اگر آپ پوچھیں گے کہ بھئی کور کمپیٹنسی کیا ہے, اٹ از ٹو پرووائڈ شوز بیسیکلی. اب اس میں کچھ کمپنیز ایسی ہوں گی جن کو کوئی نہ کوئی ایک ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسی حاصل ہوگی, ایک ایسی مہارت, ایک ایسی اہلیت, اسکل کہہ لیں, کمپیٹنسی کہہ لیں, جو ڈسٹنکٹیو ہے, اوروں کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس ہے. سو یہ ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسی, اٹ گیوز یو اے کمپیٹیٹو ایج, اٹ گیوز یو اے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. اور وہ فرم جو سب سے پہلے مارکیٹ میں ایک نیا پروڈکٹ یا ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ لے کر آئے گی, کوئی نئی ٹیکنیکل جدت کے ساتھ پروڈکٹ لے کر مارکیٹ میں آئے گی, آبویسلی وہ کچھ عرصے تک راج کرے گی اس مارکیٹ پہ. It will rule that market for some time. Not for all time. For some time. And when we say for some time, we mean that it will rule the market until such time, اس وقت تک کہ کوئی دوسرا کمپیٹیٹر نہ آ جائے اسی طرح کے پروڈکٹ میں جدت اسی طرح کی لا کر, یا اس سے بہتر پروڈکٹ لے کر نہ آ جائے.
So, every firm wants that it should be the first to market new technological products. کیوں؟ جب آپ نئی ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ کے ساتھ کوئی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں یا ٹوٹلی نیا پروڈکٹ لے کر آتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے آپ کو ایک ایمٹی پلے گراؤنڈ مل جاتا ہے. یو کین رن اراؤنڈ ایز یو لائک. مارکیٹ شیئر کہہ لیں, پروفیٹیبلٹی کہہ لیں, وٹ ایور. سو یہ ایک اپروچ ہے کہ آپ اپنی فرم کو اس طرح سے یہ کریں, کام کریں, ایک ایسی اپروچ لیں R&D کے حوالے سے کہ آپ کی فرم سب سے پہلے ایک پروڈکٹ ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ کے ساتھ یا ڈیولپمنٹ کے ساتھ مارکیٹ میں لا سکے. دوسری اپروچ یہ ہے کہ your firm should be an innovator, یا انوویشن کے ذریعے you should be able to imitate a successful product. اسکرین پہ دیکھیے بلٹ یا آئٹم نمبر 2, be an innovative imitator of successful products. یہ کیا ہے؟ عام فہم زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہی بات آ جائے گی ہم نے جو بات کی تھی ایگزسٹنگ پروڈکٹس والی, کہ ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہیں. بسکٹس کی ہم نے بات کی تھی, تو آئیے بسکٹس کی بات کرتے ہیں کہ بھئی مارکیٹ میں ایک خاص قسم کے بسکٹس ہیں, وہ خاصے پاپولر ہیں, اور 5 یا 6 یا 7 ایکس نمبر آف اور این نمبر آف آرگنائزیشنز اس طرح کے بسکٹ بنا رہی ہیں اور مارکیٹ میں اپنا شیئر حاصل کر رہی ہیں. اب اسموتھ سیلنگ ہے. دین آل آف اے سڈن ایک اور آرگنائزیشن ان میں سے کوئی ایک آرگنائزیشن انوویشن پیدا کرتی ہے اپنے پروڈکٹ میں, کوئی جدت پیدا کرتی ہے اس کی شیپ میں, اس کی جنرل لک میں, رنگت میں, اس کے ذائقے میں, اس کی نیوٹریشن ویلیو کے معاملے میں, کسی بھی طرح ایک انوویشن کے ساتھ ایک امپروومنٹ لے کر مارکیٹ میں پروڈکٹ پھینکتی ہے یا لانچ کرتی ہے. آبویسلی تہلکہ مچے گا فار سم ٹائم اگین, اس وقت تک کہ دوسری آرگنائزیشن بھی وہاں تک اس کو نہ پکڑ سکیں یا اس سے آگے نہ نکل سکیں, کوئی اور جدت نہ لا سکیں. وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ آگے نکل جائے گی, کامیاب ہو جائے گی. سو انوویشن کے ساتھ امپروومنٹ لانی اپنے پروڈکٹ میں اور پروڈکٹ مارکیٹ میں لانا. ایک تو یہ ہے. ایک یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ آ گیا مارکیٹ میں, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, کوئی نیا نہیں آپ لا سکتے, تو آپ اسی پروڈکٹ کو جو سکسیسفل ہے, اب یہ اصل ایکسپلینیشن میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ سیکنڈ بلٹ کی آئٹم نمبر 2 کی, کہ ایک سکسیسفل پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں, اس کو آپ امیٹیٹ کر لیتے ہیں, اس کو آپ کاپی کر لیتے ہیں, لیکن ایسے کاپی کرتے ہیں کہ پھر بھی آپ کے پاس کچھ ایج ہونا چاہیے. کچھ ایج سے مراد یہ کہ کوئی جدت, کوئی انوویشن اس میں ڈال دیں تاکہ وہ جو دوسرا سکسیسفل پروڈکٹ ہے جس کو آپ نے کاپی کیا ہے یا جس کو امیٹیٹ کیا ہے, اس کی نسبت کسٹمرز سمجھیں کہ آپ کا پروڈکٹ لینا چاہیے. ورنہ تو فائدہ کوئی نا, اگر بالکل ہو بہو وہی کاپی کر دیا آپ نے
تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. کچھ نہ کچھ انوویٹو امپروومنٹ اس میں بھی آنی چاہیے. پھر کسٹمرز اس پروڈکٹ سے ہٹ کر آپ کے پروڈکٹ پہ آئیں گے یا آپ کے پروڈکٹ پہ آنے کا سوچیں گے. لہذا R&D کے معاملے میں یہ بھی ایک اپروچ ہے ٹو بی این انوویٹو امیٹیٹر آف سکسیسفل پروڈکٹ. ٹھیک ہے. عام طور پہ تو ہم کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ نقل کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن بزنس کی دنیا میں ایٹ ٹائمز وی ڈو امیٹیٹ other products, other services, but we always should try and be able to bring about an innovative imitation. یعنی انوویشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس میں مزید ایسا ایک ایج ڈال دیں تاکہ لوگ آپ کے پروڈکٹ کی طرف آئیں. اور اب تیسری اپروچ ہے، وہ یہ ہے کہ لو کاسٹ پروڈکٹ یا لو کاسٹ پروڈیوسر آف سملر بٹ لیس ایکسپینسو پروڈکٹ. جیسے ہم نے پیچھے وہ جدت والی بات کی تھی نا، انوویشن اور امیٹیشن کی بات کی تھی، یا امیٹیشن وتھ انوویشن کی بات کی تھی. یہاں مجھے وہ بات یاد آتی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. اب میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نقل کیجئے، اور خاص طور پہ پڑھنے کے معاملے میں، لیکن کاروبار کی دنیا میں میں کہوں گا کہ نقل لیکن عقل کے ساتھ. نقل جو ہم کرتے ہیں، کوئی پروڈکٹ کو کاپی کرتے ہیں، وہ اگر عقل کے ساتھ کی جائے، یعنی عقل کا تقاضا یہ ہوگا کہ کوئی اس میں ایسی بہتری یا کوئی ایسی خوبی ڈالی جائے کہ جس کو آپ نقل کر رہے ہیں اس سے وہ بہتر ہو، لوگ اس کو چھوڑ کر آپ کے پروڈکٹ کی طرف آئیں گے تو ہی بات بنے گی. ٹھیک ہے. Therefore, we talk about bringing about an imitated product, but with some innovation. اور یہاں اب تیسرے اس پہ ہم آتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھ کے بھی آپ کو سنایا تھا کہ لو کاسٹ پروڈیوسر آف سملر بٹ لیس ایکسپینسو پروڈکٹس. تو وہی آگے کہ آپ امیٹیٹ کر لیں، سملر پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں دے دیں، بٹ if you are able to do it at a lower cost, if you are able to produce it at a lower cost, then you've made it, perhaps. یعنی you will have that edge جس کی ہم بات کر رہے تھے. اگر آپ لوور کاسٹ پہ پروڈیوس کر لیں گے تو you will be able to sell it or provide it or give it to the customer at a less expensive price, at a lesser price. So, competitive advantage, competitive edge, price کے معاملے میں، جسے ہم کہیں گے پرائس کے معاملے میں ایڈوانٹیج لے لیا آپ نے. سو یہ بھی ایک انداز ہے R&D کا کہ اپنی آرگنائزیشن کو اس قابل کریں that it should become a low cost producer of similar products جو similar تو ہوں لیکن less expensive ہوں. سو یہ تیسری میجر اپروچ تھی. اب آئیے ہم اس کو ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں کہ تین میجر اپروچز کیا ہیں. نمبر 1, your firm should become the first to bring a new technological product in the market. Second, your organization should be able to be an innovative imitator
of successful products, successful جو already market میں ہیں. Third, to enable your organization to become a low-cost producer of less expensive products. So these were the three major R&D approaches to implementing strategies. With this, ladies and gentlemen, we come to the end of an entire chapter, and especially financial and other issues کے نام سے جو تھا. یہاں پہنچ کر اب وقت آ گیا ہے اگین کی ٹرمز دیکھنے کا. وہ کی ٹرمز جو ہم نے پچھلے 3-4 لیکچرز میں یا اگین فریڈ آر ڈیوڈ کی کتاب اسٹریٹجک مینجمنٹ کے 9th ایڈیشن میں جو چیپٹر 8 میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہاں سے جو کی ٹرمز ہیں اس کو ہم دوہرا لیتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں واٹ آر دا کی ٹرمز ہیئر دیٹ وی ہیو یوزڈ or that we have come across during the last few lectures, which covered the 8th chapter of Fred R. David's 9th edition of Strategic Management. ان کو یہ جو ہم کی ٹرمز دیکھ رہے ہیں ان کو اس سلسلے وار طریقے سے ہم پیش نہیں کرتے جس طرح ہم نے پڑھی ہیں بلکہ ہم ان کو الفابیٹک آرڈر میں پیش کرتے ہیں. سو الفابیٹک آرڈر میں the first one we have today in this lecture is cash budget, followed by emails. We all know what this is, what these are. Then we come to EPS or EBIT analysis. ویسے تو I'm sure آپ کو یہ آتا ہوگا, but a quick revision of the important key terms wouldn't be a bad idea. EPS سے مراد ہے earning per share اور EBIT سے مراد ہے earning before interest and taxes. یعنی آپ نے گراس ارننگ کی, اس کے بعد اس میں سے آپ انٹرسٹ پے کرتے ہیں جو کاسٹ آف فائنینسنگ ہے, اینڈ پھر آپ ٹیکسز بھی دیتے ہیں جو ہمارے فرائض میں شامل ہے, گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں. تو ٹیکسز اور انٹرسٹ دینے سے پہلے جو ارننگ ہے دیٹ از نون ایز ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز, اس کی انالیسس. دین وی آلسو کیم اکراس دا ٹرم فائنینشیل بجٹ. پھر انفارمیشن سسٹمز. انفارمیشن سسٹمز میں اگین یو کین ہیو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز, یو کین ہیو مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹمز, یو کین ہیو اینی رینج آف انفارمیشن سسٹمز, لیکن سارے کو تمام کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن سسٹمز. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ مارکیٹ سیگمنٹیشن, کہ کس طرح مارکیٹ کو سیگمنٹس میں بانٹا جا سکتا ہے اور ان سیگمنٹس میں سے اپنے مرضی کا ایک سیگمنٹ چنا جا سکتا ہے جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہو ٹارگٹ کرنا. اسی طرح مارکیٹنگ مکس کے ویریبلس, اینڈ مارکیٹنگ مکس آئی ایم شیور یو نو دس, یہ بار بار ہم پڑھتے ہیں. پروڈکٹ, پلیس, پروموشن, پرائس. مے بی ناٹ ان دا سیم آرڈر, بٹ جس آرڈر میں بھی آپ لے لیں, پروڈکٹ, پرائس, پروموشن, پلیس, جیسا مرضی کہہ لیں آپ. اسی طرح جو اگلی ٹرم ہے ملٹی ڈائمینشنل اسکیلنگ. پھر وی کم ٹو آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز میتھڈ, جو شیئرز مارکیٹ میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. پرائس ارننگ ریشو میتھڈ, ریشو بٹوین پرائس اینڈ ارننگس, price of the share and the earnings of the share. پروفارما, کسی خاص پروفارما جو بنایا ہوتا ہے, خاکہ بنایا ہوتا ہے, اس کے تحت
فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی انالیسس، پروڈکٹ پوزیشننگ. پروڈکٹ پوزیشننگ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں اور تھکتا نہیں ہوں اس کو ریپیٹ کرتے کرتے، بیکاز دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ facet of business. It is placing your product or creating an image of your product in the minds of the customer relative to competitive products. So یہ product positioning ہے. And then research and development. Yes, آج دیکھیے ہم نے لیکچر میں ڈیٹیل میں ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بات کی ہے. پھر ریٹینڈ ارننگز ہیں، ویکنٹ نیش ہے، یہ نیش مارکیٹنگ جس کی ہم بات کرتے ہیں. تو جب آپ پرسیپچول میپنگ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں مارکیٹ کا، تو آپ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی نیش جو خالی ہو جس پہ آپ جا کر کھیل سکیں، بزنس کر سکیں. اسی طرح ورلڈ وائڈ ویب ہے، WWW. آج کی دنیا میں دیکھیں اس نے کیسا تہلکہ مچایا ہے، اور بہتری کے لیے. And with this, we come to the end of our lecture today. We come to the end of chapter 8 as well. اور آج, ladies and gentlemen, let me say goodbye to you. No, I shall not say goodbye. I shall again say until we meet again. آئندہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. جہاں کہیں بھی ہوں، جو بھی ہوں. whosoever you are and wherever you are, take care of yourself. اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.